دیکھیں جی، آج سب سے پہلے تو قوم کو بہت بہت مبارکباد ہو، کیونکہ یہ جیت عمران خان کی نہیں، آپ کی نہیں، میری نہیں، یہ پوری قوم کی جیت ہے۔ کرپشن کے ذریعے پیسہ کمایا گیا، منی لانڈرنگ کی گئی اور نیب سے کلین چٹ لی گئی، جو آج کے بلیک چٹ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو 50 کروڑ تک کرپشن جائز قرار دی گئی تھی اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ برڈن آف پروف جو ہے وہ نیب پہ تھا، جو کہ بحال کیا گیا ہے کہ جو بندہ کرپشن کرے گا وہ بتائے گا، اور ساتھ ساتھ جو مقصود چپڑاسی اور دوسرے اکاؤنٹ ان کے حوالے سے یہ جو امینڈمنٹس کی گئی تھیں وہ بھی بحال کی گئی ہیں۔ یہ جو 7 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ تمام جو ریفرنس ڈسپوز آف کیے گئے، واپس بھجوائے گئے، تمام کو جو ہے بحال کیا جائے اور اسی جگہ سے یہ شروع ہوگی۔ اس کے اندر میں بتاؤں کہ سیکشن 4، 5، 9، 14 اور 23 میں امینڈمنٹس کی گئی تھی، تمام ترامیم جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ تھا کہ تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے جائیں۔ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس لیے ختم کی گئی کہ دھاندلی کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور 99% انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دینا ہے، تو ان کا ووٹ ختم کیا گیا۔ تو اسی کی یہ کڑی نیب امینڈمنٹس تھی جو کہ انہوں نے کی تاکہ ان کے کیسز ختم کیے جائیں اور یہ آ کے اس ملک کے اوپر دوبارہ بیٹھ کے اسی طریقے سے پیسے کمائیں، اور ایک لمٹ قرار دے دی گئی کہ اب کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں، اب کسی اور کو کھڑا کر کے سارا معاملہ کر دیا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس ختم ہو گئی۔ نعیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد پاکستانی سیاست سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا کوشچن یہ دیجیے گا کہ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ شریف فیملی کے خلاف گھیرا تنگ ہو جائے گا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، گھیرا تنگ جو ہے، بات یہ نہیں ہے کہ گھیرا تنگ کی بات ہے، چاہے شریف فیملی ہو، چاہے زرداری فیملی ہو، چاہے پی ڈی ایم کی کوئی اور جماعت ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی بڑا آفیسر ہو، جتنے لوگ ہیں، جن لوگوں نے امینڈمنٹ سے فائدہ لیا، تمام جو ہیں زمرے میں دوبارہ آ گئے اور ان کے لیے گھیرا تنگ ہو گیا۔ اور گھیرا تنگ کیسے ہوا ہے کہ یہ جو کرپشن تھی اس کو جائز کر دیا گیا کہ اب ثابت کیا جائے کہ واقعی یہ کرپشن سے پیسہ کمایا گیا۔ کیسی مذکر خیز امینڈمنٹس ہیں۔ آج پتہ چلا ہے کہ یہ چپڑاسی اکاؤنٹ وہ والا معاملہ بھی اندر تھا، اس کے اندر تو، اور 50 کروڑ والا بھی تھا، اور باقی ایسٹ بیونڈ مینز وہ بھی کہ ان سے پوچھے ہی نہ جائے۔ تو یہ ساری امینڈمنٹس اس لیے کی گئی۔ خان صاحب کے اوپر جو فائدہ کہتے ہیں، کیسے خان صاحب کو فائدہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں وہ تو ہیں ہی 50 کروڑ سے نیچے کے، تو فائدہ تو ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ 50 کروڑ وہ تو اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے فائدہ لینا ہوتا تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے امینڈمنٹس ٹھیک ہیں۔ ان کو پتا تھا 200 کے قریب کیسز جو بنے ہیں، جب حکومت ختم ہوئی ہماری پہلی میٹنگ ہوئی، خان صاحب نے کہا کہ اب یہ لیگل جنگ ہے اور لیگل کے ساتھ ساتھ سیاسی جنگ بھی ہے، اور یہ میرے اوپر کیسز بنائیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ کیسز ایسے بنائیں گے جو کہ سمجھ سے باہر ہوں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ضمانتی اسی وجہ سے کنفرم ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے خلاف کوئی شواہد، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا نعیم صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح نیب کے حوالے سے جو نیب ترامیم کا کیس کافی عرصے تک چلتا رہا، تقریباً 53 تک سماعت ہوئی ہے اس میں، کون کو آسان الفاظ میں یہ بتائیے گا کہ نیب کے اندر انہوں نے کون سی ترامیم کی تھی، اور جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو فیصلہ سنا اور وہ ساروں کو میرے بھائی، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو 50 کروڑ کرپشن نہیں، فیڈرل گورنمنٹ جو ڈیسیجن دے گی، گورنمنٹ آفیسز جو فیصلے دے گی، ان کو نیب کے اختیارات سے باہر کر دیا گیا تھا، یعنی کہ ان کے ڈیسیجن کرپشن کے حوالے سے یا کوئی پیسوں کے حوالے سے، ایسٹ بیونڈ مینز کے حوالے سے وہ ختم کر دیے گئے تھے۔ آج وہ بحال ہو گئے ہیں۔ 50 کروڑ تک جو کرپشن ہے اس کو جائز قرار دیا گیا تھا، اس سے نیچے جو ہیں وہ کیسز ہی نہیں چلائے جاتے تھے نیب کے اندر، اس کو بحال کر دیا گیا کہ جو اگر 1 کروڑ کی کرپشن ہوگی، 1 کروڑ کا کیس ہوگا تو وہ چلے گا، یہ نہیں کہ 50 کروڑ سے نیچے والی جو ہے وہ کیس نہیں چل سکتے، دائرہ کار اس کو محدود کیا گیا تھا۔ اچھا، تیسرا یہ تھا کہ اس کے اندر جو واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے، کہ اگر مثال کے طور پر مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اوپر جرم بنتا تھا کہ آپ کے فیکٹری کا ملازم ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ نے پیسے بھیجے، انہوں نے اس کو ختم کیا تھا، فیک اکاؤنٹس کو وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ پھر برڈن آف پروف کیا ہے جی؟ کہ اگر کرپشن میں کرتا ہوں تو نیب ثابت کرے گا کہ میں نے کرپشن کہاں سے کی۔ اب میں نے اینٹوں سے کی، بلڈنگ سے کی،
फॉर एग्जांपल मैंने कोई और किसी से रिश्वत लेके की, नौकरियों के मद में मैंने पैसे लेके की, तो नैब को समटाइम नहीं पता होता कि कहाँ से ये करप्शन की। उन्होंने तो देखना है कि इसके जो एसेट्स हैं, इसकी जो इनकम के जराए हैं वो कम है, इसकी ये 2 मशीनें हैं जो मौके के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए पैसा कैसे है। तो उसको उन्होंने ये कहा है कि वो खुद बताएगा कि मैं पैसे इधर इधर से लेता हूँ, ये मेरे अकाउंट्स हैं, ये मेरी गाड़ियां चलती हैं, ये मेरी मेट्रो चलती है जिससे मुझे इनकम आती है। तो ये उन्होंने बहाल किया कि वो खुद बताएगा, ना कि नैब के ऊपर होगा।